نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کی جمعۃ المبارک کی اس نشست میں جو چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ان کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مختصر سی زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی از اول تا آخر انسان کے لیے آزمائش ہے، اس کے لیے امتحان ہے۔ کسی کو 20 سال مل جائیں، کسی کو 30 سال مل جائیں، کسی کو 50 سال مل جائیں یا کسی کو 100 سال مل جائیں، بس یہ جتنا وقت بھی کسی کو میسر ہے وہ اس بات کو اپنے من کی پنہائیوں میں اتار لے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ امتحان کے طور پہ گزر رہا۔ ہم کمرہ امتحان میں ہیں اور اچانک کسی دن نگران آئیں گے اور وہ ہم سے پیپر چھین لیں گے، اور اس کے بعد پھر اور کچھ کرنے کی مہلت ہمارے پاس نہیں ہوگی۔ اس بات کا ذکر باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر کیا، جیسے سورہ ملک کو پڑھیں تو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ معروف آیت کریمہ ہے، مگر اگلی آیت کریمہ کے کلمات خاص ہیں۔ آگے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ فرمایا اللہ وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی تخلیق کیا اور حیات کو بھی تخلیق کیا۔ اور یہ موت و حیات کو اس نے کیوں تخلیق کیا؟ آگے اس کا فلسفہ اس نے بیان کیا، اس لیے لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہیں جانچے، تمہیں پرکھے، تمہارا امتحان لے۔ کس بات کا؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ تو باری تعالیٰ نے موت اور زندگی کو بیان کر کے بڑے دو ٹوک لفظوں میں اعلان کر دیا کہ یہ موت اور حیات کی تخلیق ہی اس لیے ہے تاکہ میں تمہیں آزماؤں، تمہیں جانچوں، تمہیں پرکھوں، تمہارا امتحان لیا جائے اور دیکھا جائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ آگے اس نے اپنی دو شانیں بیان کی ہیں کہ اللہ بڑا غالب ہے اور بڑا بخشنے والا اور معاف کر دینے والا۔ اسی طرح سورہ کہف قرآن پاک کا 18واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 7 میں بھی سیم اسی طرح کا مضمون باری تعالیٰ نے بیان کیا۔ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا۔ فرمایا جو کچھ زمین میں ہے ہم نے وہ سب کچھ اس کی زینت کے لیے بنایا۔ فرمایا وہ وقتی طور پر زمین کے لیے زینت ہے، اس کی آرائش ہے، اور جو کچھ بھی ہے ہر چیز کو اس میں شامل کر دیا۔ مگر یہ سب کچھ کیوں ہے؟ آگے باری تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم اس زمین کے باسیوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ ان دو مقامات کو اگر پیش نظر رکھیں تو پہلی بات یہ طے پا گئی کہ اللہ رب العزت نے اس زندگی کو انسان کے لیے سراپا امتحان بنایا۔ کائنات کی ہر نعمت باری تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے،
اور وہ بندے کو سب کچھ یہ نعمتیں عطا کر کے اس کی خاطر یہ سارا کچھ بنا کر دیکھنا چاہتا ہے کہ اب بندوں میں سے کون ہے جو صحیح معنوں میں میری منشا کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور بہتر اعمال بجا لاتا ہے۔ اس کے آزمانے کے دو طریقے ہیں۔ جب وہ کسی بندے کو آزماتا ہے تو ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ اپنے بندوں کو نعمتیں دے دے کر آزماتا ہے، اور کبھی وہ بندوں سے نعمتیں چھین چھین کر ان کو آزماتا ہے۔ شروع میں جو سورہ ملک کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اگر غور کریں تو باری تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا، الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی تخلیق کیا اور حیات کو بھی تخلیق کیا۔ ایک تو موت سے وہ موت ہے جس کا نظارہ صبح و شام ہم اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں، اور حیات زندگی جو آج ہم گزار رہے ہیں، مگر اسی موت اور حیات کو استعارتاً بھی اہل علم نے لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ موت اشارہ ہے کسی نعمت کے چھن جانے کی طرف، اور حیات اشارہ ہے کسی نعمت کے مل جانے کی طرف۔ تو باری تعالیٰ نے موت اور حیات دونوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ میں نے ان دونوں کو اس لیے تخلیق کیا تاکہ تمہیں آزماؤں، تمہیں جانچوں، تمہیں پرکھوں کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ تو موت اور حیات اگر اس کو استعارتاً نعمت کی چھن جانے اور نعمت کے مل جانے کے ساتھ لے لیا جائے تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں، ہم اپنے بندوں کو کبھی نعمتیں دے دے کر آزماتے ہیں اور کبھی ان سے نعمتیں چھین چھین کر انہیں آزماتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہر دو طریقوں سے میرا بندہ میری رضا پر راضی رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ ڈیٹیل سے قرآن پاک میں اس کا ذکر آپ کو مل جائے گا۔ وہ نعمتیں دے کر کیسے آزماتا ہے۔ نعمتیں دے کر آزمانے کی اگر مثال آپ نے لینی ہو تو ایک بڑا معروف واقعہ ہے، اس کی تفصیل میں جانے کا تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، مگر اصل بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا دربار لگائے بیٹھے ہیں، اور ملکہ سبا 900 میل دور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل رہی ہیں، اور آپ اپنے حاضرین سے کہتے ہیں کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کر یہاں لے آئے۔ پہلے وہ جن کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اور عرض کرنے لگا کہ اللہ کے پیغمبر اگر اجازت ہو تو آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا اتنی تاخیر سے نہیں، جلدی چاہیے، مگر اس نے اگلی پیشکش نہیں کی۔ پھر آپ کا ایک اور امتی کھڑا ہوا جن کا نام آصف بن برخیہ ملتا ہے، اور قرآن نے ان کا تعارف فقط اتنا کروایا ہے، وقال الذی عندہ علم من الکتاب۔ ایک وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کے علم میں سے تھوڑا سا علم تھا، اور وہ کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے یہاں لا سکتا۔ سلیمان علیہ السلام فرما تو پہلے ہی چکے تھے، بس جیسے ہی انہوں نے بات کی تو اگلے ہی لمحے انہوں نے تخت لا کر حاضر کر دیا، اور قرآن کہتا ہے فلما رآہ مستقرا عندہ، جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنی نظروں کے سامنے موجود پایا تو بے ساختہ بول اٹھے ھذا من فضل ربی، یہ سارے کا سارا میرے رب کا فضل ہے۔ اور اگلے کلمات بڑے خاص ہیں جو موضوع سے ریلیٹڈ ہیں، جو کم پڑھے جاتے ہیں۔ بالعموم ان آیات کو بس ولیوں کی شان بیان کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں، مگر اگلے کلمات جو سلیمان علیہ السلام کی زبان سے نکلے وہ کہتے ہیں لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ یہ جو باری تعالیٰ نے میرے ماننے والوں کو، میرے امتیوں کو یہ تصرف عطا کر دیا ہے، یہ شان عطا کر دی ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ 900 میل دور جا بھی سکتا ہے، تخت اٹھا کے لا بھی سکتا ہے۔ فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے، یہ نعمت اس لیے عطا کی ہے کہ وہ نعمت دے کر مجھے آزمانا چاہتا ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، وہ مجھے جانچے، وہ مجھ کے پرکھے، کیوں؟ اشکر ام اکفر، کہ اس نعمت کے ملنے پر میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کہ اللہ کے
آزمائش کے طریقوں میں سے ایک بڑا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی کبھی نعمتیں دے کر آزماتا ہے کہ جب نعمتیں مل رہی ہوں تو دیکھو میرا بندہ فرعون تو نہیں بن جاتا، ایسے حال میں بھی میری رضا پر راضی رہنے والا بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ پھر کبھی کبھی وہ اپنے بندے کو نعمتیں چھین چھین کر آزماتا ہے، جس کا معروف جو ایک مقام قرآن پاک میں ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 155۔ اکثر و بیشتر یہ آیت کریمہ آپ نے سنی ہوگی۔ باری تعالیٰ نے بڑی تاکیدات کے ساتھ یہ بات کی ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ لام بھی تاکید کے لیے ہے، نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ فرمایا ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہیں جانچیں گے، تمہیں پرکھیں گے، تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم ایمان کا دعویٰ بھی کرو اور پھر ہم تمہیں آزمائیں نہ۔ کیسے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تمہارے مالوں کا نقصان کر کے تمہیں آزمایا جائے گا، وَالْأَنفُسِ، کبھی تمہاری جانوں کا نقصان کر کے تمہیں آزمایا جائے گا، وَالثَّمَرَاتِ، کبھی تمہارے ثمرات کا نقصان کر کے تمہیں آزمایا جائے گا۔ محنت کرو گے، ایفرٹ کرو گے، تگ و دو کرو گے، مگر اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اور نتیجہ نہ دے کر، ثمر نہ دے کر بھی میں آزماتا ہوں کہ دیکھوں محنت کی، تگ و دو کیا، اخلاص کے ساتھ سب کچھ کیا، مگر نتیجہ نہیں ملا، تو ایسے حالات میں بھی میرا بندہ میری رضا پر راضی رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ تو وہ نعمتیں چھین چھین کر آزمانے کے طریقے بتا رہا ہے، مگر ایسے حالات میں اس نے آگے ایک ہی بات کی، آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے محبوب ایسے حالات میں ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ جب نعمتیں چھن رہی ہوں تو صبر کا دامن ان کے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے، وہ صابر بنے رہیں، صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہیں۔ فرمایا اگر ایسے حالات میں انہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، بلکہ جب بھی کوئی مصیبت ان پر آئے، کوئی نعمت ان سے چھن رہی ہو، تو میرے بندوں کا حال یہ ہونا چاہیے اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ان کی زبان پر یہی ایک جملہ ہونا چاہیے کہ ہم سب اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور سب نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ یہ بات کر کے آگے باری تعالیٰ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا جو ایسے حالات میں کہ جب نعمتیں چھن رہی ہوں، ہر طرف مصائب و آلام کے پہاڑ ان کے راستے میں آ رہے ہوں، اور ایسے حالات میں جو بندہ صبر کا دامن نہ چھوڑے، تو فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی نوازشیں ہوتی ہیں اور رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں۔ اولائی کا کلمہ حصر ہے، فرمایا حقیقت میں یہی وہ خوش نصیب ہیں جن پر صلوات اللہ کی نوازشیں ہوتی ہیں، ورحمہ اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔ تو میں نے بنیادی بات آپ کو یہ بتائی کہ یہ ساری زندگی امتحان ہے، انسان ہر لمحے اپنے آپ کو کمرہ امتحان میں سمجھے۔ یہ جو مختصر سی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ پوری کی پوری زندگی امتحان ہے۔ اقبال نے اس پر بڑا خوبصورت لکھا ہے، ان کا وہ لمبا مضمون ہے جو انہوں نے زندگی پر پوری کی پوری ایک نظم لکھی ہے، اس کے میں صرف 2 یا 3 اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے کہ برطرز اندیشائی سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ اب ان کی میں وضاحت میں اس وقت نہیں جاتا، بس آپ کو بیسک بتا رہا ہوں، آسان باتیں تو آپ کو خود بھی سمجھ میں آ رہی ہوں۔ پھر وہ آگے کہتا ہے کہ کلزم ہستی سے کبرا ہے تو مانندے حباب، کلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانندے حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اقبال کہتا ہے کہ بندے یہ ساری کی ساری زندگی، یہ جو کلزم ہستی، یہ جو ایک زندگی کا سمندر ہے، وہ کہتا ہے کہ اس زندگی کے سمندر میں تیری حقیقت ایک بلبلے کی مانند ہے، اور یہ جتنا وقت تمہیں ملا ہے یہ سارے کا سارا تیرا امتحان ہے۔ ہر گھڑی تو امتحان میں ہے، کمرہ امتحان میں ہے، اور عجیب لطف کی بات ہے کہ وہ ہر کسی کا امتحان لے رہا ہے، مگر ہر کسی کے امتحان کا پیمانہ اس نے مختلف رکھا ہوا۔
کسی کو دے دے کر آزما رہا ہے، کسی کو لے لے کے آزما رہا ہے، کسی کو علم سے نواز کے آزما رہا ہے، کسی کو اونچے دراجات عطا کر کے آزما رہا ہے، کسی کو مال و دولت عطا کر کے آزما رہا ہے، کسی کو غربت و افلاس کے ذریعے آزما رہا ہے، کسی کی زندگی میں مصیبتیں داخل کر کر کے ان کو آزما رہا ہے۔ مگر ہر شخص ہر وقت ہر حال میں آزمائش میں ہے۔ پوری کی پوری زندگی بندے کی امتحانات سے بنی ہوئی ہے، اور جو ایمان میں جتنے اونچے درجے پر فائز ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی کڑا ہوتا ہے۔ یہ جو بندے کی زندگی کے اندر آزمائشیں آتی ہیں، جو میں نے بتایا کہ ان پر پھر دو ہی طریقے ہیں کہ بندہ جاننا چاہتا ہے کہ جب نعمت مل رہی ہو تو بندہ میرا شکر ادا کرنے والا بن جائے، اور نعمتیں چھن رہی ہوں تو اس وقت بندہ صبر کرنے والا بن جائے۔ اور ہر دو حال کے اندر کوئی اپنے کو کسی دوسرے سے کم تر نہ جانے۔ جس کو اللہ نے دیا ہے وہ مت سمجھے کہ شاید میری کسی خوبی کی وجہ سے دے رہا، وہ خدا جو تمہیں دے سکتا ہے تو جسے نہیں دے رہا وہ اسے بھی دے سکتا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر تجھے دیا ہے تو تجھے وہ دے کر آزمانا چاہتا ہے کہ یہ نعمتیں جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں، اب میری ان نعمتوں پر تو میرا شکر کیسے ادا کرتا ہے؟ اور وہ امتحان لیتا اس لیے ہے کہ آپ کو معلوم ہے زندگی کے اندر جب کوئی بندہ امتحان پاس کرتا ہے تو امتحان پاس کرنے کے بعد پھر بندے کو پروموشن ملتی ہے، اس کو ترقی ملتی ہے، اس کا عہدہ بڑھا دیا جاتا ہے، اس کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ بل بلا تشبیہ و بلا مثال بتانا چاہ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ نے بھی بندے کی زندگی کے اندر آزمائشیں اس لیے رکھی ہیں کہ اگر بندہ ان آزمائشوں میں ان امتحانات میں سے کامیابی سے گزر جائے تو گزر جانے کے بعد پھر اس بندے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی نوازشات اس بندے پر ہوتی ہے، اللہ اس بندے کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور اس بات کا ذکر بھی خود قرآن پاک میں جو آیت کریمہ آج میں نے عنوان گفتگو کے طور پر پڑھی، یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان کو مختلف آزمائشوں میں ڈالا، ان کو جانچا، انہیں پرکھا، انہیں آزمایا، تو فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، پس وہ ہر آزمائش میں کامیابی سے ہمکنار ہو۔ اور جب ہر امتحان میں کامیابی سے ہمکنار ہو گئے تو تب باری تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم چونکہ تو ہر امتحان میں کامیابی سے ہمکنار ہو گیا ہے، اب اس کا صلہ یہ ہے کہ تمہیں پوری انسانیت کی امامت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے۔ تو امتحانات ہوتے اس لیے ہیں تاکہ بندے کو مزید نوازا جائے، بندے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، بندے کے درجات بلند کر دیے جائیں، بندے کو اونچے درجات اور مقامات عطا کر دیے جائیں۔ اور ہم نادان آزمائشوں سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ مولا ہم اس قابل کہاں کہ ہم تیرے امتحانوں پر پورا اتر سکیں، مگر اگر زندگی میں آزمائش آ جائے، بھائی اگر والی تو بات ہی نہیں، میں نے بتایا کہ ہر لمحے آزمائش ہے، بندہ کسی لمحے بھی اس آزمائش سے خالی نہیں ہے، بس ہم اس کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے۔ جو جس حال میں بھی ہے، میں بتا رہا ہوں یہ کمرہ امتحان میں ہے، یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، بس اس کا وقت اس نے کسی کو بتایا نہیں ہے۔ جس زندگی میں ہم امتحانات دیتے ہیں تو 3 گھنٹے پرچہ حل کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو بندہ اس کے لیے بڑا کانشیس ہوتا ہے، پہلے محنت کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، اور وہ جو 3 گھنٹے پیپر حل کرنے کا وقت ملتا ہے وہ ایک لمحہ بھی اس میں ضائع نہیں کرتا۔ مگر یہاں چونکہ باری تعالیٰ نے آخری وقت بتایا نہیں ہے کہ کب آئے گا، مگر یہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ ایک وقت آنا ہے جب موت کی گھڑی آئے گی تو پیپر کے حل کرنے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ وہ جو آپ کا ایگزامینیشن ہال ہے، سمجھے موت اس ایگزامینیشن ہال سے ایگزٹ کا راستہ ہے، اور جب آپ نکل گئے کمرہ امتحان سے تو اس وقت جو پہلے امتحان گاہ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے کانشیس نہیں ہوتے، محنت نہیں کرتے، تیاری نہیں کرتے، پیپر حل کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے، ان پر جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر اس وقت وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ کاش ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دی جائے، اب ہم توبہ بھی کریں گے، بڑے اچھے طریقے سے اللہ کے حضور اپنے اچھے اعمال بجا لائیں گے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں گے، مگر اس وقت گزر چکا ہوتا۔ تو ہم کمرہ امتحان میں ہیں، اس امتحان میں ہرگز کسی لمحے بھی ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جو اس کمرہ امتحان میں غفلت کا شکار ہوگا اس کا رزلٹ سوائے ناکامی اور نامرادی کی اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔
بس موت کے دروازے کے گزرنے کے بعد پھر پیپر حل کرنے کا وقت ختم ہوگا، اس کے بعد پھر اس کے سامنے اس کا نتیجہ آئے گا، اور عالم برزخ کی زندگی اور پھر آخرت کی زندگی جو آنے والی ہے، ان دونوں زندگیوں کی کامیابی کا سارا انحصار اسی درمیانی زندگی پر ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بطور امتحان رکھی ہے۔ اب ان میں جو آج خاص بات، چونکہ عید والے دن میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امتحانات جو بندے کی زندگی میں آتے ہیں نا، دیکھیے اس مولا نے امتحان لے کے کیا کرنا ہے، وہ کسی چیز کا حاجت مند نہیں ہے۔ امتحان وہ اس لیے لیتا ہے تاکہ اگر بندہ امتحان سے کامیابی سے ہمکنار ہو جائے تو بندے پر مزید رحمتوں اور نوازشوں کے دروازے کھول دیے جائیں۔ امتحان کی گھڑیاں صرف چند ایک ہوا کرتی ہیں، وہ بہت لمبا چوڑا امتحان نہیں ہوتا۔ اگر بندہ اس لمحے سے استقامت سے گزر جائے تو اس کے بعد پھر اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ذرا چشم تصور میں لائیں، جب انہوں نے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا اور نمرود کی جھوٹی خدائی کا انکار کیا اور ان کے جھوٹے خداؤں کا وہ دیا پانچا کر کے رکھ دیا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے۔ کئی دن پہلے سے اس آگ کے الاؤ کو تیار کیا جا رہا ہے، لکڑیاں جمع ہو رہی تھی، منصوبہ پلاننگ تیاری تھی، اعلان تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے، اور ابراہیم علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ دیکھ کر مسکراتے تھے، پریشان نہیں ہوتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ تمہیں آگ میں جلانے کی تیاری کی جا رہی ہے تو مسکرا رہے ہو؟ فرمایا مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ آزمائش جتنی بڑی ہو اس کے بعد درجے بھی اتنے ہی بلند ہوتے ہیں۔ امتحان ہے، میں بتا رہا ہوں کہ امتحان کی گھڑیاں چند ایک ہوتی ہیں، حتیٰ کہ پھر وہ وقت آ گیا جب ان کو آگ میں پھینکا جانے لگا، منجنیق میں بٹھا لیا گیا۔ جبریل امین علیہ السلام اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ مولا سنا ہے ابراہیم بڑا کامل ایمان بندہ ہے، تیرا بڑا عاشق ہے، اجازت ہو تو آج امتحان لوں۔ باری تعالیٰ نے اجازت دی، جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کی کہ ابراہیم مشکل گھڑی آ گئی ہے، آگ میں جا رہے ہو، میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ آپ فرمانے لگے کہ جبریل بندہ ویسے تو سراپا محتاج ہے مگر ایسی کوئی حاجت نہیں ہے جس کے لیے تیری مدد کی ضرورت ہو۔ ٹھکرا دیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے پلٹ کر پھر عرض کی کہ اچھا اگر مجھ سے مدد مانگتے ہوئے شرم آتی ہے تو وقت تو مشکل ہے، گھڑی بڑی مشکل آ گئی ہے، تو آپ نے مولا کوئی مدد کے لیے پکار لو، وہ آپ کا مولا ہے، آپ اس کے بندے ہیں، تو مولا سے مدد لینے میں تو اور کوئی نہیں ہے۔ آپ پلٹ کے فرمانے لگے کہ جبریل جس مولا سے مدد مانگنے کی بات کر رہے ہو وہ میرا رب میرے حال سے مجھ سے بھی زیادہ آگاہ ہے، اگر وہ اسی میں راضی ہے کہ اس کی خاطر آگ میں جل جاؤں تو ابراہیم آگ میں جلنے کے لیے بھی تیار ہے۔ بس یہ ایک آزمائش کی گھڑی تھی جو ابراہیم نے استقامت سے گزار دی، بس ادھر آگ میں گئے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ باری تعالیٰ نے خود آگ کو حکم دیا، فرمایا قُلْنَا یا نارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، فرمایا پھر ہم نے فرمایا کہ اے آگ اب تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ وہ ٹھنڈک تکلیف دے بلکہ سلامتی والی بن جا۔ اور چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ وہ آگ جس کا کام جلانا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار ہو گئی۔ یہ پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا۔ اسی طرح غور کریں، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ رب العزت نے مانگی تو یہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی۔ میں نے بتایا کہ بندہ اگر استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے اور توکل مولا پر کرے تو مولا نے بندے سے کیا لینا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ بندہ استقامت کے ساتھ اگر اس امتحان میں پاس ہو جائے تو میں اس پر اپنی رحمتوں اور نوازشوں کے دروازے کھولنا چاہتا ہوں۔ ہم اول تو اس راہ کے مسافر ہی نہیں ہیں، اور کبھی آزمائش آ جائے تو اس سے پہلے ہی ہمارے قدم ڈگمگا چکے ہوتے، شکوے اور واویلے شروع کر دیتے۔ تو اسماعیل علیہ السلام اس سے بڑھ کر قربانی کیا تھی کہ باری تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم بس اپنے لخت جگر کو میری راہ میں قربان کر دو۔ خواب میں دکھایا، خواب دیکھا، آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، فرمایا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے تو میں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، اب ذرا تم اچھی طرح غور و خوض کر لو تمہاری کیا مرضی ہے۔ اور حضور شیخ الاسلام نے بڑی ایمان افروز بات کی، مفسرین نے لکھی ہے
کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ اسماعیل بتاؤ اب تمہاری کیا مرضی ہے، تو کیا اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اسماعیل تیار ہوگا تو قربان کروں گا اور اگر تیار نہیں ہوں گے تو پھر قربانی نہیں دوں گا؟ یعنی آپ ایک مفروضہ قائم کریں کہ بفرض محال اگر اسماعیل علیہ السلام نو کر دیتے کہ ابا جان میں قربانی کے لیے تیار نہیں ہوں، تو کیا ابراہیم علیہ السلام پھر انہیں قربان نہ کرتے؟ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے حکم کی تعمیل تو انہوں نے کرنی تھی۔ تو پوچھا اس لیے تھا کہ میں نے تو انہیں قربان کرنا ہی ہے، اب ان کی رضامندی اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جن کی میں نے تربیت کی ہے اگر یہ خود رضامندی سے اللہ کے حضور قربان کرنے ہونے کے لیے تیار ہو جائیں تو مفت میں ان کے درجات بھی بلند ہو جائیں اور قربان جائیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے جواب پر باپ کی یہ بات سنی تو قرآن نے ان کا جملہ نقل کیا ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان جو اللہ کا حکم ہوا ہے کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور قرآن آگے کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اب دونوں کی بات ہو رہی ہے، باپ بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، دونوں نے اللہ کے حضور سر تسلیم خم کر دیا، مولا جیسے تیری مرضی ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو لٹا لیا اور ان کی گردن پر چھری چلا دی۔ تو پھر قرآن کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، فرمایا پھر ہم نے ندا دی، آواز دی کہ ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، اب قضا کی چھری کو روک لے، اب تیری جزا لینے کا وقت ہے۔ تو میں بنیادی فلسفہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ استقامت کی گھڑی ایک آدھ ہوتی ہے، اگر بندہ وہ گھڑی استقامت سے گزار دے تو اس کے بعد پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ آزمائشیں بندے کی زندگی میں لاتا ہی اس لیے ہے کہ اگر بندہ کامیابی سے گزر جائے تو وہ بندے کو اپنی بارگاہ سے نوازنا چاہتا ہے، اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے حاضرین مکرم کبھی زندگی میں ہمیں آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، آزمائشوں کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس مولا کی آزمائشوں پر پورا اتر سکے، مگر اس نے پوری کی پوری زندگی کو آزمائش بنایا ہے، تو ہر گھڑی کانشیس رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے اس وقت اس عمل کے اندر میرے لیے آزمائش کیا ہے، اس میں بندہ کامیابی سے گزر جائے، اور جب اس میں کامیابی سے بندہ گزر جائے گا تو یاد رکھے پھر کامیابی سے بس گزرنے کی دیر ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے اور اس کی نوازشات بندے پہ شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر کے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔